بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محمد شفیق امینی، رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان و سربراہ مذاکراتی کمیٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے اور ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ظلم بالائے ظلم کر رہے ہیں، جس کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ وفاقی وزراء، جس میں شیخ رشید اور نور الحق قادری شامل تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں، جو کہ صرف جھوٹ اور الزامات لگائیں، ساری کی ساری پریس کانفرنس ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ اس عظیم تحریک کو، جو خالصتاً پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان میں تھی، اس کو بدنام کرنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو جس حد سے بھی جانا، آگے گزر جانا پڑے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ محب وطن ہیں اور ہم اس وطن کے دشمن ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ عوام کے انتہائی، عوام کے ساتھ مخلص ہے اور عوام کے دکھ درد میں شریک ہے، اور ہم جو ہے وہ عوام کے دشمن ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ فیض آباد کا نام دیا گیا۔ اس معاہدہ فیض آباد میں ہمارے ساتھ انہی لوگوں نے، اور ان کی جو ادارے ہیں ہمارے، اس کی سربراہان بیٹھے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا، جس میں اسی وقت بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ تھے کہ فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ہم آپ سے 3 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں۔ ہم نے 3 مہینے کا مکمل طور پہ ٹائم دے دیا۔ اس کے بعد جب 3 مہینے تقریباً وہ مکمل ہونے کو تھے، تو ہمارے امیر محترم نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا بابا جی کے چیلم پر۔ تب انہوں نے دوبارہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ پہلے تو کہا کہ ہم اس معاہدے پر شرمندہ ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے ہٹنے کی صورت میں ہم آپ کو اتنے آفر دے رہے ہیں، جن میں پیسے بھی تھے، جن میں سینٹ بھی تھا، جس میں آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ جو مقصد ہے اس پر بات کرے جو آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے۔ پھر کہا کہ چلو ہمیں 2 مہینے اور دے دیں، جس میں خود وفاقی وزیر نور الحق قادری، شیخ رشید، راجہ بشارت اور ایجنسیوں کے ہمارے اداروں کے سربراہان موجود تھے۔ تب ہم نے ان پر اعتماد کر کے ان کو ٹائم مزید دے دیا۔ اب جب ٹائم یہ بھی مکمل ہونے والا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ہمارے سامنے ایک عام قرارداد کی متن پیش کر کے کہا، جو کہ ایک مذمتی قرارداد تھا، کہ آپ اس پر عمل کریں تو ٹھیک ہے، اور یہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کی بات کریں، اس میں تو معاہدے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو 5 مہینے پہلے بھی آپ مان رہے تھے کہ نہیں، آپ سفیر کی بات چھوڑ دو، ہم جو ہے نا ایک مذمتی قرارداد لے آتے ہیں۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ ایک داستان ہے کہ میں 2-3 کلپ پہلے بھی وہ مکمل طور پہ بیان کر چکا ہوں۔ اب جو شیخ رشید نے اس پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں فیض آباد آنے پر بضد تھے، 3 مرتبہ آ چکے تھے، اور 4تھی مرتبہ یہ آنے پر بضد تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کس ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اندر جب میرے ساتھ ان کی مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ چیخ رہا تھا، اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اگر کسی چیز پر دستخط کر دوں تو پھر میں اپنی وزارت بھی اس کے لیے قربان کر سکتا ہوں، اور میں ختم نبوت کا بہت بڑا سپاہی ہوں، میں نے بہت بڑی جیل کاٹی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کریم اس کا آپ کو اجر دے، آپ یہ کام بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک وزارت تو کیا، میں پوری وزارت کو ٹکرا سکتا ہوں، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب میں سائن کروں گا تو پھر میں اس کے پاس رکھوں گا۔ تو اسی وقت تو یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہ ملک قربان ہو سکتا ہے اور نہ ان کی وزارت قربان ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر ایک ملک تو کیا، پوری دنیا اور ما فیہا قربان ہو سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت پر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ معاہدے کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ وہ معاہدہ جو انہوں نے
سائن کیے تھے کہ ہم اسی معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اسی پر بات ہی نہیں کی۔ بات کبھی ایک کر رہے کبھی دوسری کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر کہہ رہے کہ ہمارے 580 ہمارے پولیس والے زخمی ہیں، ہمارے شہداء ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کا ہمیں بھی دکھ ہے۔ اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو اکثریت زخمی ہے یہ آپ ہی کے لوگوں نے زخمی کی ہیں، جو کہ سول کپڑوں میں آئے تھے اور وہ صرف انتشار کے لیے آئے تھے، کیونکہ تحریک کا یہی مقصد ہی نہیں ہے، تحریک کا یہی پیغام ہی نہیں ہے، تحریک کا یہ چیز جو ہے نا، تحریک کے خون میں شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا۔ پچھلے دھرنے میں بھی ہم نے شہریار افریدی کے سامنے ہم نے یہ رکھا اور انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی شیخو پورہ وغیرہ میں، وہ تحریک کے لوگ نہیں تھے، وہ دوسرے پارٹیوں کے لوگ تھے، اور ہم نے ان کو پھر نادرا کے ذریعے ان کے جو ہے نا وہ تمام کے تمام اس کی تحقیقات کی ہے۔ تو اب بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو اکا دکا واقعات ہوئے ہیں اس طرح کہ جب آپ ہمارے اوپر، ہمارے کارکنوں پر گولیاں برسا رہے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر اس عمل کا تو رد عمل ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح ان کا ذکر کرنا، وہ بھی ہمارے پولیس والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے دکھ میں درد میں شریک ہیں، لیکن کیا آپ صرف ان پولیس والوں کے وزیر ہیں؟ یہ جو قوم کے بچوں کو آپ نے، ہزاروں بچوں کو آپ نے معذور کیا اور ان کی ٹانگیں توڑوائی، ان کی آنکھیں نکالیں، اور ان کو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ربڑ کی گولیاں قریب سے ماری، جن سے وہ شہید ہو گئے، جو آپ نے سیدھی گولیاں ماری بزرگوں پر، جس میں 80 سالہ بزرگ شامل، جس میں نوجوان لوگ شامل، ان کا تو آپ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ کم از کم اس کا بھی میڈیا میں ذکر کرتے کہ ہم نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ایک ایسے بندوں پر جو کہ خالصتاً دینی اور شرعی مسئلے کے لیے میدان میں تھے۔ چلو جیسا بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے والا ہے، قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نور الحق قادری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گزشتہ 2 سال سے ان کے ساتھ انگیج رہا، تو میں کچھ گزشتہ 2 سال کی سٹوری بھی تھوڑی سی قوم کے سامنے لاؤں کہ پچھلی مرتبہ جب آسیہ ملونہ کے حوالے سے پوری قوم روڈوں پر تھی، تو آپ ہی آئے اور آپ نے کہا کہ میں اس میں جو ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہوں اور آپ لوگ اس دھرنے کو ختم کریں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے اسلام آباد میں ملاقات کی، میرے ساتھ 2 اور اراکین شورا بھی تھے، اور اس میں ہماری ملاقات شہریار افریدی سے ہوئی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ لوگ وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے، جو ہمارے ساتھ آپ نے آسیہ ملونہ کے حوالے سے وعدہ کیا تھا۔ تو اسی میں آپ نے ہمیں شہریار افریدی سے ملایا، وہ بھی سامنے تھا، میں بالکل آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شہریار افریدی آپ کے سامنے بار بار ہاتھ زمین پہ لگا کر کہہ رہا تھا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اور آسیہ ملونہ جائے گی تو ہماری لاشوں کی اوپر سے گزر کر جائے گی، اور آپ تحریک والے ہم سے کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم حضور کے غلام نہیں ہیں؟ تو آپ جب بار بار یہ بات آپ کے سامنے وہ کرتے رہے، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یار ان کو مزید یہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آ رہی ہے، یہ اتنے ماشاءاللہ سچے سچے پکے مسلمان اور عاشق رسول ہیں کہ اگر آسیہ ملونہ جائے گی تو ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر جائے گی، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ہمیں اگر ایسے وزراء ملے ہیں، ہم نے آپ پر یقین کیا، اور پھر وہی آسیہ ملونہ آپ کے ہوتے ہوئے اور ہمارے 40,000 علماء صلحاء جیلوں کے اندر ڈالتے ہوئے چلی گئی۔ آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا، آپ نے میسج کا جواب بھی نہیں دیا، تو آپ تو انگیج رہے اسی مسئلے میں پہلے سے، جو کہ میں نے قوم کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اتنا جو ہے نا آپ کو علم بھی ہے، اس حدیث کا بھی آپ کو علم ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اور اس آیت کریمہ کا بھی آپ کو علم ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اس کے باوجود آپ اتنے سخت ترین جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کا موقف تو آپ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ ریٹن پہ موجود ہے، جس پہ آپ کے دستخط ہے، وہ آپ کا موقف ہے۔ اس موقف سے آپ کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ کیوں قوم کے سامنے اتنا بڑا اور گھٹیا ترین الزامات بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ آپ اپنے پیچھے نہیں ہٹے؟ آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا وہ تو اسی وقت ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں تو معاہدے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں معاہدے کا ذکر آ جائے، اور آپ نے کہا کہ چلو پھر اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے، دوبارہ اس کو توڑ دینا چاہتے تھے، تو اسی وقت شیخ رشید نے آپ کو کہا کہ دیکھو، جو ساتھ میں بیٹھے تھے اس کو بھی کہا اور آپ کو بھی کہا تھا کہ دیکھو ان کے ساتھ بات گول مول مت کرو، بالکل کلیئر اور صاف بات ان کو کہہ دو
کہ جو معاہدے کی بات آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں لے کے جانا چاہتے اور نہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اس پر ٹائم ضائع نہ کرو۔ تب ہم نے کہا جب آپ ہماری باتیں نہیں مان رہے تو ہم کس لیے پھر جو ہے نا آپ سے آگے مذاکرات چلائیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا وہ ڈرافٹ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ چلو اس پر ہم اپنی شورا میں پھر بات کرتے ہیں، اور صبح کو آپ کے لاہور کے ایک ذمہ دار نے ہمارے ساتھ بات بھی کی، جس کے 2 گھنٹے بعد پھر ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہوئی۔ تو اتنا جھوٹ آپ مت بولے، اور صرف ایک وزارت کی خاطر اور وزارت کی چمک دمک کی خاطر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح ہو، وہ صرف ایک وزارت کی خاطر اتنی بڑی جھوٹ بولے، اور وہ ایک خالصتاً ایک مذہبی تحریک پر جو کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں ہو، اس کے خلاف اتنی سازشیں کرے اور وہ صرف وزارت کی خاطر اس کا حصہ بنے۔ حاشا وکلا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی تھا کہ اس طرح ہوگا۔ چلو قسمت کی بات ہے کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنکھ بند کرنے کے دیر ہے، پتہ چل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ آپ نے اس کی بات کہا ہے کہ گرفتاری پر کہ اس کا ایک بندہ گرفتار ہوا تو اس پر اس طرح کا رد عمل جو ہے نہ شرعی ہے، نہ دینی ہے، نہ اخلاقی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رد عمل تو نہ شرعی ہے، نہ دینی ہے، نہ اخلاقی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ ایک بے گناہ بندے کو جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 20 تک کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی 20 تو اب بھی نہیں آیا، ایک بے گناہ بندے پر کس طرح آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو گرفتاری ہے تو کیا وہ شرعی ہے یا آئینی ہے یا اخلاقی ہے؟ اس لیے کم از کم قوم جو ہے نا ان باتوں کو سوچے اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ و رسول کے سامنے سرخرو ہے، اور اس مسئلے میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہے۔ ہم نے شہداء دیے، ہم نے بڑے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی اور مزید بھی برداشت کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کے معاملات کا پتہ ہے، لیکن کم از کم یہ قوم انشاءاللہ تعالی اسی پر ضرور و مطمئن رہے گی کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کبھی اپنے اصول کا اور اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا، اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں رہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو حق بولنے کی، حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول